کتب سیرت، کتب تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عظیم اسلام کے جرنیل اور حق و باطل میں خوب فرق فرمانے والے، کفر کی دہلیزوں کو دہلا دینے والے اور اسلام کی سرحدوں کو بہت جلد پھیلا دینے والے، ہر مسلمان کو یہاں تک کہ کفار کو بھی انصاف فراہم کرنے والے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت انہی ایام کے اندر ہوئی ہے۔ مختلف مورخین نے اختلاف کے ساتھ مختلف تاریخیں بتائی ہیں، بعض نے 28 ذی الحج شریف، بعض نے 29، بعض نے 27، بعض نے 26 اور بعض نے 1 محرم الحرام شریف آپ کا یوم شہادت بتایا ہے۔ 28 ذی الحج شریف بتانے والے، ان کے نزدیک 25 ذی الحج شریف کو فجر کی نماز کے وقت ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے آپ پر ایک شدید وار کر کے دوران نماز آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، اس نے جسارت کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام مسلمانوں اور اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو۔ اور فیروز نامی مجوسی، اگر کسی شخص کے دل میں آج اس کی عزت ہے تو اللہ کی اس پر بھی لعنت ہو، جس نے اسلام کے ایسے عظیم جرنیل کو شہید کرنے کی سازش اور جسارت کی۔ کفار یہ بات کہتے ہیں، کفار کے اقوال ہیں آپ کے حوالہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح 10 سال کا عرصہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، اگر ایسا ہی ایک اور خلیفہ مسلمانوں کو مل جاتا تو پوری روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچتا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ 23 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کی سرحدوں کو بڑھایا ہے۔ کفار ہی یہ بات کہتے ہیں، گاندھی بھی یہ بات کہنے سے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا تھا اور اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھاتا تھا، حالانکہ وہ ہندو، وہ کافر تھا۔ وہ جب اپنی اسمبلی کے اندر آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں، ایم این ایز، ایم پی ایز، جتنے لوگ تھے اس نے ان کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا، اگرچہ میں کافر ہوں اور وہ اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن سادگی، عاجزی، انکساری کا درس دینے کے لیے میرے پاس سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اور کوئی مثالیں نہیں۔ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم عاجزی، انکساری اور خوبصورت اچھی حکومت کامیاب کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 صحابہ کے نقش قدم پر چلو، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے نام لیا۔ افسوس ہے اس بات پر کہ کچھ لوگ، فیروز نامی مجوسی، پچھلے جمعہ مبارک میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سازش ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی یا ہماری اس مقدس کتاب کی شان میں گستاخی کرنے کی، اگر مسلمانوں میں ایسے لوگ شامل نہ ہوں
جو غداری کرتے ہیں تو کفار کی ضرورت نہ پڑے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں اہل بیت اطہار علیہم رضوان ان کی عزت کی جاتی ہے، وہاں پر وہ فیروز نامی مجوسی کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے بھی کتبے اس کا نام لکھوا کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عظیم جرنیلوں پر، ایسے عظیم صحابہ پر جنہوں نے اسلام کی خدمت صدقے دل سے فرمائی اور ساری زندگی اسلام کے لیے وقف فرمائی، اور اسلام کے لیے ایسی خدمات انہوں نے فراہم کی کہ اسلام بھی ان کی خدمات کا قیامت تک مقروض رہے گا۔ اسلام مسلمانوں کی سرحدیں انہوں نے بڑھائیں اور اس وقت مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ آج کا مسلمان یہودی اور عیسائی کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کرتا ہے اور اسلام کے نقش قدم پر چلنے میں عار اور شرم محسوس کرتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے۔ اسلام کی بات بتائی جائے تو کہتا ہے کہ جی یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی یہ کرتے ہیں، اسلام کو ایسے بند کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جبکہ انگریز کا لباس پہن کے آج کا مسلمان فخر محسوس کرتا ہے، انگریز کی زبان بول کے فخر محسوس کرتا ہے، ان کی تہذیب بتا کے فخر محسوس کرتا ہے اور اسلام سے ہٹنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اسلام کا ان جرنیلوں نے ایسے بول بالا فرمایا کہ اس وقت کے مسلمانوں پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے اور آج بھی ان کا نام آنے پر کفار کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔